خواتین بھی ان 313 میں ہونے والی ہیں؟ جی بالکل، خواتین ہنس کیوں رہا ہے؟ امام سے پوچھا بھی گیا کہ مولا عصر کا وقت آتا ہے ہمارے دل بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعے کے دن جمعے کی شب. تو کہا کہ چونکہ امام زمانہ کو اذن ظہور نہیں ملتا، تو امام زمانہ کے قلب مطہر پر ایک بوجھ آتا ہے کہ اذن ظہور نہیں ملا، تو اس وجہ سے جتنے بھی قلب اس سے متصل ہے ان سب پر اس کے حساب سے ایک ایک بوجھ آتا رہے. یعنی آخری سوال آگا انشاءاللہ، وہ یہ کہ جیسے 15 شعبان بالکل قریب ہے. ذاکرین والا تو آخری نہیں ہے، یہ واقعی میں آخری ہے. مجلس بس یہ آخری نقطہ بیان کرے. اس خوشی اور غم میں دونوں میں حرام نہیں گھسنا چاہیے. جہاں بھی حرام کے پیر گھسے وہاں پر ابلیس آ گئے. اگر اجازت تو اسی بات میں ایڈ کرتا جاؤں، میں نے کہا تھا نا یہ وہی والا، یہ آخری نہیں میرا سوال آخری تھا، ایڈیشن ہو رہا ہے اس کے اندر میری طرف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک نئے سلسلے کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں، ایک اہم گفتگو کے ساتھ، ایک اچھے ڈسکشن کے ساتھ. ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور جہاں شعبان کا مہینہ ہمیں اسپریچولیٹی کی یاد دلاتا ہے، معنویت کی یاد دلاتا ہے، ساتھ میں اس مہینے کے اندر ایک جو اہم مناسبت ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت بھی ہے. اور مختلف ایسے موضوعات ہیں، مختلف ایسے کوشچنس ہیں، مختلف ایسی چیزیں ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ ان ڈسکشن میں ان چیزوں کے اوپر گفتگو کی جائے. جس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو سید حسن نقوی، اور ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں عظیم شخصیت، ایک علمی شخصیت جن کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اچھے ٹاپکس پر، وہ ہیں مولانا کمیل نورانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے. البتہ کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کریں. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن سوال زیادہ ہیں اور کنفیوژن زیادہ ہے، خاص طور سے ویورز کی طرف سوال زیادہ ہیں. اور میں چاہتا ہوں پہلا سوال میں کروں. بسم اللہ، آپ سوال پہلا اگر کریں. اجازت تو آپ قبلہ سوال یہ ہے کہ جو نارملی پوچھا بھی جاتا ہے، اور یعنی ایز اے یوتھ ذہن میں ہوتا ہے یہ سوال، ٹھیک ہے. وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے امام کی معرفت، بالآخر ایک حد تک مجھے معلوم ہے میرے امام کون ہے، ایک حد تک میں معرفت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اب پریکٹیکلی اپنی ڈیلی روٹین میں، ٹھیک ہے، چاہے میں کسی بھی کنٹری میں ہوں، چاہے میں کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اس کے حساب سے میں اپنے امام کی نسبت پریکٹیکلی زندگی میں معرفت کیسے زیادہ حاصل کروں، کیسے ان کے زیادہ قریب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں اس عید کے موقع پر اور امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیکھیں، اس کا ایک کوئی ایسا قانون نہیں دیا جا سکتا جو ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہو. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے پاس ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے دعائے عہد ہے، ہر نماز کے بعد، خصوصاً نماز فجر کے بعد کہا گیا ہے پڑھی جائے اس دعا کو. لیکن قاعدہ کلی یا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے عنوان سے میں کہوں کہ سب ایک جیسا کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنے حساب سے، اپنی ایج کے حساب سے، اپنے پروفیشنل کے حساب سے امام سے قربت اختیار کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جیسے فرض کریں ایک طالب علم ہے جی، اور ایک بزنس مین ہے. طالب علم سے مراد آپ کی کیا اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی کا ہے، کسی بھی فیلڈ کا، کسی بھی فیلڈ کا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس آنکھوں کو حرام نگاہ سے بچاتا ہوں امام آپ کے لیے. سبحان اللہ. یہ امام سے بہت جلدی قریب ہو جائے گا، بہت جلدی. امام آپ کے لیے، آپ کے لیے ان آنکھوں کو آپ کی محبت میں آپ سے قربت اختیار کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں، لیکن مولا میں ان آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اعمال آپ تک پہنچتے ہیں. بالکل بے شک. اس سوچ، یہ جو سوچ ہے اس کے اندر، اگر یہ سوچ قائم ہو گئی، ڈیولپ ہو گئی یہ سوچ، اگرچہ ٹھیک ہے وہ ممکن ہے کہیں اس پر عمل نہ کر پائے، یہ پاسبل ہے، لیکن یہ سوچ کا آنا اور کسی حد تک اس میں آگے بڑھنا، یہ شخص کو اتنا قریب کر دے گا کہ میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاؤں وہ اتنا قریب شاید نہ کر سکے اس کو. سبحان اللہ. یہ پریکٹیکل عمل میں کر رہا ہوں اپنے امام کے لیے. اچھا، اسی طریقے سے برعکس، اگر میں اپنے امام کی طرف سے توجہ ہی ہٹا لوں، اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ سے نکال بیٹھوں کہ میرا امام میرے اوپر ناظر ہے، حاضر ہے، اور جو ہے میں نامحرموں کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، تو آیا یہ بھی اسی طریقے سے مجھے اپنے امام سے دور کرے گا؟ بالکل، یعنی ٹو وے ہے. یعنی
اچھا جب انسان امام سے قریب ہوتا ہے، اور جیسے خود کہا گیا کہ امام کے نام پر اپنا ہاتھ سر پہ رکھنا اور کھڑے ہو جانا، یہ جیسے کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے، بڑی ہستی آتی ہے، دادا آ گئے، نانا آ گئے، بالکل تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام دوست ہے تو اس میں نہیں ہوتا وہ اتنا نہیں ہوتا. جی. اچھا سلمان بھائی، یہ میری بات یہ ہاں مکمل ہو جائے جی جی بسم اللہ. کہ کہتے ہیں کہ آپ امام کو احترام دیں تاکہ بدلے میں امام کی ایک توجہ بھی آپ کی طرف ہو. سبحان اللہ. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے عمل ہے. ایک بزنس مین ہے مثلا، وہ 50+ ہے، 60+ ہے، وہ بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک انکم میری، میں امام کے نام پر، ایک تو واجبات ہیں خمس زکوٰۃ، اس کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی میں 5% امام کے نام پر رکھوں گا. یہ اس طرح امام سے قریب ہو جائے گا. ہر شخص مختلف طریقے ہیں. ایک مجھے یہاں پہ ایک بتا رہے تھے، ایک بہت بڑے شخصیت تھے، کہا مجھ پہ ایک طالب علم آیا، یعنی ایک یورپ جانے والا، ہم طالب علم کہتے ہیں لوگوں کی شاید حوضے میں رہنے ایسے حوضے میں رہنے والا، یہ مراد نہیں ہے. وہ یورپ جانا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ حاجی آگا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں یورپ جانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے، لیکن وہاں میں پڑھنے جاتا ہوں، میرا ویزا لگا ہے، ایک اسکالرشپ لگی، تو میں وہاں کیا کروں. تو انہوں نے کہا رات کو سونے سے پہلے اپنے امام کو سلام کر کے سو. اتنا سامان یہ کام کرو جی. ہر رات کو سونے سے پہلے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، جرمن میں، گجراتی میں، جس زبان میں بھی اپنے امام کو سلام کر کے سو. یہ تمہارا ایک رابطہ امام سے بحال کر دے گا. وہ شخص بعد میں اس نے انٹرویو دیا اپنا، کہا کہ جس چیز نے مجھے بچا لیا اس جیسے ماحول میں بھی وہ اس سلام نے جب بچا لیا. اچھا، یعنی چھوٹا سا عمل ہے لیکن کیونکہ نیت اچھی ہے اور امام کو یاد کرنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اثر رکھتی ہیں. کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ حوضے سے پہلے ماشاء اللہ سے آپ کس طریقے سے بالآخر ایک یوتھ تھے آپ اپنے علاقے میں، اپنے جو جہاں بھی یونیورسٹی میں تھے آپ، ٹھیک ہے، آپ کیسے اپنے امام سے مسلسل اپنے رابطے کو برقرار رکھتے تھے؟ میں اگر خود کا ایک بار میں خود کا ایکسپیرینس بتاؤں، اس سے بہتر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نے ایکسپیرینس سنا ہے، وہ کافی مؤثر ہے. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ٹوٹل نیت یہ رکھی ہے. کبھی میں بھی تو حوضے میں ہوں تو یہ تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار ان لوگوں کو دیکھ کر آگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری نیت یہ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی کلاس جاتے ہیں اور اپنے مثلاً کوئی جاب کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں، یا پھر ہم اپنے اسپورٹس میں کھیلنے جاتے ہیں، جو کچھ بھی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر موقع پر امام کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب ذہن میں رکھنا اب وہ دعا پڑھنا یا پھر ادویہ یہ سب نہیں ہے، لیکن بس ایک ذہن کے اندر ہے امام کی یاد ہے، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ نامحرم سے اپنے آنکھوں کو بچانا، امام آپ کے لیے، تو وہ والا کام کرنا بھی یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہ تصور قائم ہو جائے کسی جوان میں تو اس کی جوانی محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی واقعاً ایک جیسے یہ نگاہ جو صرف نگاہ نہیں، ایک تیر ہے شیطان کی طرف سے، وہ کئی تیروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ تصور خود بلڈ کرنا، یعنی یہ بھی ایک کام ہے. مثلا آپ لوگ ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے نوجوان ہیں، یہ بہت ہی مجھے مسرت اور خوشی ہوئی. ورنہ ایک عام شخص سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کے شیڈیول میں اور پوری اس میں کہیں بھی شاید کوئی جگہ نہیں ہے امام کی. یہ بہت فرق کرتا ہے ان دو جوان کی جوانی میں بھی فرق ہوگا، زندگی میں بھی فرق ہوگا، ان کے زندگی گزارنے کی طریقے میں بھی بہت فرق ہوگا، ڈیسیجنز میں، ہر چیز میں فرق ہوگا. بالکل. یعنی اگر میں آج کل کی زبان میں بولوں تو میں نے کمپیوٹر کی زبان میں بولوں تو میں نے ایک اپنے اندر آٹومیٹکلی اینٹی وائرس کریٹ کر لیا، جو مجھے تمام جو دنیا کے وائرسز ہیں، چاہے وہ ذہنی ہوں، چاہے وہ عملی ہوں، جیسے بھی ہوں، اس سے مجھے آٹومیٹکلی بچا رہا ہے. لیکن خود اس طریقے سے، یعنی میرے لیے واقعاً تعجب آور ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ مسلسل یاد امام میں، یا یہ کہ امام میرا حاضر ہے، اس کا کانسیپٹ اپنے دماغ میں مسلسل رکھے. کیا وہ پریکٹیکل طریقے ہوں گے؟ کیا وہ طریقہ ہے جس سے میں یہ والا یعنی اس لیول کا یعنی کانشیس میں اپنے بٹھا لوں؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں نے یہیں پہ کسی عالم سے سنا ہے، وہ یہ کہ البتہ شاید کتاب میں پڑھا تھا یا سنا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اپنے مستحب کام جو ہیں، واجب کام تو آپ کو کرنے ہیں، مستحب کام کا جو بھی ثواب ہے وہ پلٹا دے امام زمانہ کی طرف. مثلا زیارت کرنا امام کی نیابت میں، کوئی تسبیح پڑھنا امام کی نیابت میں، یا پھر مثال کے طور پر کسی زیارت، ائمہ کی زیارت پہ جا رہے ہیں تو امام کو اپنا نائب قرار، امام کی نیابت میں اپنا کام انجام دینا. اس میں کچھ لوگ صدقے کا بھی کرتے ہیں کہ امام کے لیے صدقہ دینا، یا پھر حتیٰ فطرے کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں.
کہ جی مستحب صدقہ تو انسان دیتا ہے، مثلاً جہاں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دیتا ہے، وہاں کہتے ہیں میرے امام کی سلامتی کے لیے میں صدقہ دیتا ہوں. فطرے پہ بھی جاتے ہیں مطلب کہ عید کا فطرہ ہم تو امام کے لیے بھی دیں گے. یہ بھی ایک وہ ہے، یعنی انسان کسی بھی، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر شخص کا اپنے حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے دیکھیں وہ کہاں پر زندگی کے کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کیا عمر ہے، اس کا ایج فیکٹر، یہ سب دیکھ کر کس طرح وہ امام سے قریب ہو سکتا ہے. یہاں ہم کسی کے لیے کلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب یہ کام کریں. ایک رول نہیں ہے پورا، ایک رول نہیں ہے. میں اپنے سرکل میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو مثلا جب عید آتی ہے تو وہ خاص طور سے جہاں پہ اپنے بچوں کے لیے اٹائرز اور ڈریسز خرید رہے ہوتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، لباس خرید رہے ہوتے ہیں، وہیں پر اپنے امام کے نام کا ایک جوڑا نکالتے ہیں. اب ہماری یونیورسٹی میں جب میں تھا اس وقت تو کچھ دوستان تھے، انہوں نے یہ کیا ہوا تھا اپنے لیپ ٹاپ پر جو ان کا وال پیپر ہے اس میں مثلا امام زمانہ سے مربوط چیزیں اس نے جمع کی تھی جو ہر روز چینج ہوتی تھی. یا اپنے موبائل پہ مسجد جمکران کی تصویر لگا دی، امام سے مربوط کوئی حدیث لگا دی، کوئی یا امام زمانہ کا صرف نام لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خوبصورت سے نام لکھا ہوا ہے امام زمانہ علیہ السلام، اس کو دیکھتا ہے وہ ایک درود پڑھ لیتا ہے، یہ ایک قریب ہو رہا ہے امام زمانہ سے. اب اس کے لیے یہی شاید بہت ساری دعاؤں سے زیادہ ایک اثر کر رہا ہے یہ کام. سبحان اللہ. تو جو نئے نئے طریقے ہیں مثلا موبائل اب ہاتھ میں، اس سے بھی انسان مثلا ایک جو اپنے موبائل کی ٹیون ہے وہ امام کی کوئی منقبت یا کوئی ایسی چیز جو اس کو جوڑ دے امام سے. بالکل. کافی افراد کو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل بہت برا ہے. آئی ووڈ سے کہ موبائل برا نہیں ہے جتنا ہمارا یوز شاید موبائل سے برا ہوا. جس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی موبائل جو ہے مقرب ہے، ہمیں نزدیک کر سکتا ہے اپنے امام سے، ہمارے یوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ کہ میں نے وال پیپر لگا دیا، مجھے عملی طور پہ میں ڈیلی ریمائنڈ ہو رہا ہوں کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں کس کی جو ہے وہ ولایت کے انڈر ہوں، میں اپنے امام کی ولایت کے انڈر ہوں. بہت بڑی بات ہے. بے شک. اگر ایک زندگی میں یعنی دن میں ایک وقت بھی یہ ذہن میں آ جائے نا، اگر تو کہہ رہے تھے کہ پورا دن ہو، کسی بھی لمحے بھی اگر یہ سوچ ذہن میں آ جائے، وہ لمحہ اس کو پورے دن کو شاید بچا لے. اللہ اکبر. کسی بھی لمحے، وہ لمحہ بہت اہم لمحہ ہے. ہمارا تو انڈو پاک کلچر میں یہ بھی ہے کہ جب شادی کے کارڈ ہوتے ہیں تو وہ پہلا کارڈ امام زمانہ کے نام کا رکھ دیتے ہیں. تو اچھا یہ سوشل میڈیا حسن نے بات شروع کی، خود یہ سوشل میڈیا اگر کس طریقے سے مثلاً آپ کی نظر میں ایسے کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہمیں دور بھی کر سکتے ہیں امام سے، قریب بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں پہلے ہم دور سے شروعات کریں گے پھر ہم قربت کی طرف آئیں گے. دیکھیں بہرحال اب یہ شاید آپ کو یہ پروگرام وہ نہ ہو، لیکن ایک حدیث ہے جی، اس میں امام نے فرمایا کہ یہ جو حلال چیز ہے نا، اس کا ظاہر یہ کہ حلال ہے اور باطن ہماری ولایت ہے، اور جو حرام ہے نا، اس کا ظاہر یہ کہ حرام ہے اور باطن ہمارے دشمنوں کی ولایت ہے. اللہ اکبر. اچھا، باطن اس کا یہ ہے. جی، یعنی اگر ایک چیز جھوٹ ہے تو مجھے ظاہر میں کیا ہے کہ ایک جھوٹ میں نے جھوٹ کہا، لیکن امام کہتے ہیں باطن میں یہ کہ اس ریشو میں، اس پرسنٹ، جس پرسنٹ میں تم نے جھوٹ کہا، اتنے حصے میں تم ہماری ولایت سے نکل گئے اور ہمارے دشمنوں کے قریب چلے. اللہ اکبر. تو اب یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسکرولنگ آ گئی، اب ٹائم کا ہی نہیں پتہ چلا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹائم کا ہی نہیں معلوم چلا. تو اس ٹائمنگ میں اس نے کیا کیا ہے، اس ٹائمنگ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دیکھی، جیسے جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے نا، اس کو وہ تشبیہ دیتے ہیں سوئمنگ پول سے. یعنی ایک سوئمنگ پول ہے جس کی زمین پر جو گرد ہے اور دھول، کلوروفل جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جمی ہوئی ہے، کائی جمی ہوئی ہے. آپ کو ایسا لگے گا پانی بالکل صاف ہے جی، لیکن تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے نا تو وہ پورا پانی خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ کائی جمی ہوئی ہے. لیکن جب آپ اس کو ہلائیں گے، سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایک تصویر ایسی آ سکتی ہے جو آپ کی آپ کا جو ابھی تک بالکل پاک و پاکیزہ ماحول جا رہا تھا وہ ڈسٹرب کر دے آپ کو، جو تیار کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. بہت خطرناک ہے. یعنی آپ کو بہت دیکھ کر اس پہ قدم رکھنا ہے، بہت رسکی ہے، بہت رسکی ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کے بعد جو آنے والی تصویریں ویڈیوز کا تعلق کس سے ہے. یعنی ایک بالکل ایک ایسی وادی ہے جو اندھی وادی ہے. اچھا، میں جب چھوٹا تھا تو ہماری نانی خدا مغفرت فرماتی تھیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا، علماء سے یہ سنا کہ آخر الزمان اتنا شدید ہوگا سلمان بھائی کہ اس وقت
یعنی جو فتنے اتنے آگے چلے جائیں گے کہ ایک مومن اپنے ایمان کو لے جا کے اگر گھر میں کسی بند کمرے میں بھی رہ جائے نا تو وہاں بھی یعنی وہ برہنگی اس تک پہنچ جائے گی. اینڈ آئی ووڈ یوز ٹو تھنک اینڈ سوچتا تھا میں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اور آج ہو رہا ہے. یعنی پریکٹیکلی آپ دیکھیں ایک بچہ کمرے میں اکیلا ہے, نہ جانے کہ کہیں اس کی نیت بھی صاف ہو, صحیح طریقے سے استعمال بھی کرتا ہو, لیکن اسکرال کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا صحنہ آ گیا. حتیٰ آپ دیکھیں ان کی ایک شاید ہو سکتا ہے ان کی ایک پالیسی بھی ہے کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم لے لیں, آپ کچھ بھی اس پہ سرچ مار دیں. مثلا آپ کہہ دیں میں قرآن کو سرچ کرتا ہوں, قرآن سے تو عظیم کوئی بھی چیز نہیں, ان جو سرچ کے ریزلٹس ہیں نا اس میں ایک ریزلٹ ایسا ہوگا جو ان کی اپنی مرضی کا ہوگا. صحیح بات ہے. یا خود ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایڈورٹائزمنٹس اتنے خطرناک یعنی وہ جیسے آپ نے دیکھا بچپنے میں آپ نے ایک گیم کھیلی ہوگی رسی کی, کہ کچھ لوگ وہاں سے رسی پکڑتے ہیں اور کچھ یہاں سے, کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں. جی یہ گیم, یہ پورا ایک سمجھ لیں گیم چل رہا ہے, کبھی بھی وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. وہی آپ کی جو آپ نے حدیث فرمائی کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ امام کی ولایت سے نکل کے ایک لمحے اسی پرسنٹ میں آپ جو ہے دشمن کی ولایت میں چلے جاتے ہیں, امام کے دشمن ہم سے دور ہو جائے. تو اس کو بہت سوچ کے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اچھا ایک اور جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا میں وہ ہے کہ باؤنڈریز نہیں. جی یعنی میں جو ایک بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے فرض کرنے میں جو بات کر رہا ہوں, اگر کیمرے نہ ہو تو وہ آپ دو تک محدود رہے گی. یہ جو ہمارے دوستان یہاں بیٹھے کھڑے ہوئے ان تک محدود رہے گی. یہ 5 افراد تک یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کیمرے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے 500 آپ ڈیجٹ لگاتے جائیں, محدود نہیں ہے, کوئی نہیں, کہیں تک بھی جا سکتی ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے صاحب بصیرت افراد کو کہ یہ میری بات کہاں تک جا سکتی ہے. پھر اس کا میڈیم اتنا وسیع ہے کہ اس کو اس کے حساب سے ہی بات کرنی پڑے گی. امام علی نے فرمایا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا, لیکن قیامت تک جتنے بھی قتل ہو گئے نا اس کا ایک حصہ قابیل کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا, کیونکہ اس نے ایک چیز شروع کر دی. میں آج ایک چیز شروع کرتا ہوں, چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو, وہ میں نے شروع کر دی. سوشل میڈیا اس کو بڑھاتا رہے گا. آج کوئی اچھی مثلا میں نے بات کر دی, امام کی حدیث پیش کر دی, وہ 10 بندوں تک گئی, اس کا ایک حصہ میرے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں آ گیا. وہ 1000 تک گئی, میرے نامہ اعمال میں آ گیا. سبحان اللہ. یعنی جو یہ بہت بڑا خدا کی طرف سے ایک ہمیں ایک آپ سمجھ لیں ایک موقعیت بھی فراہم ہو چکی ہے, ریوارڈ بھی ہے, کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مرتا ہے نا تو اس کا نامہ اعمال اتنی جلدی نہیں مرتا. اچھا اس کے اعمال بچے ہوئے ہیں, وہ خود بیچارہ مر گیا ہے لیکن اس کا نامہ اعمال اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ فعال ہے. دونوں معنی میں, البتہ دونوں معنی میں. اللہ وہی بلو پرنٹ ہے, اگر اچھا کام کرے گا تو بچا رہے گا, برے کام کا بھی اپنا چلتا رہے گا. وہ کہے گا بھائی میں نے تو ایک شیئر کیا تھا صرف گناہ کو, ایک مجھے اچھا میوزک لگا, میں نے اس کو صرف شیئر ہی تو کیا تھا. کہا شیئر نہیں کیا تھا, آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے 10 لوگوں نے دیکھا ہے اس کو. اللہ اکبر. یا پھر شاید ایک ریل جو میں شیئر کروں, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے, جس میں گانا ہو اور وہ ریل آگے شیئر ہوتی چلی جائے تو شاید اس کا گناہ بھی میرے سر پہ تھوڑا پوائنٹ حصہ آتا رہے گا. وہ تھوڑا سا بھی حصہ خطرناک ہے, وہ جمع ہوتے ہوتے کہاں تک چلا جائے گا. یعنی شیئرنگ میں ریلز اسپیشلی کیونکہ ہم یوتھ جو ہوتا ہے وہ اسکرولنگ کرتے ہوئے جو اچھی لگتی ہے فوراً شیئر پہ دباتے ہیں, اپنا جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے نا اس کو ضرور بھیجتے ہیں, ورنہ وہ دوست نہیں ہوتا. اچھا پھر اچھائی میں بھی یہ ہے, ہاں یعنی لیکن پھر مجھے خیال رکھنا پڑے گا کہ میں کیا شیئر کر رہا ہوں, کہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسا کوئی میوزک نہ لگا ہوا ہو جس کی وجہ سے میری قیامت. بہت سی چیزیں آپ کو سوچنی پڑے گی, بہت ساری چیزیں. یعنی تو اسی فاسٹ موومنٹ میں جو دنیا آج اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ایک سمبل دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلسل سنتے ہوئے آ رہے ہیں سمبل کے بارے میں, 313. اب نہ جانے وہ لشکر ہے امام کا یا وہ خاص کمانڈرز ہیں امام کے, کیا ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ سوال. دوسرا یہ سوال کہ میں ایز اے یوتھ آج جو اتنا فتنہ بھرا ہوا ہے میرے معاشرے میں, یعنی دونوں طرف سے البتہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے لیکن فاسٹ ہے, ایسے معاشرے میں کیا ان 313 میں ہو سکتا ہوں, کیسے ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ 313 امام کے جو اصحاب ہیں, اور مثلا کہتے بھی یہ لوگ ابھی تک 313 نہیں ہوئے. اتنے سارے مولانا ہیں, اتنے سارے مجتہدین ہیں, صالحین ہیں. ابھی انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آئے گا, اس میں ساری مساجد بھری ہوئی ہے, سب افطار 313 نہیں ہو رہے. تو ایک تو دیکھیں تھوڑا روایت کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں, اور اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے امام نے فرمایا کہ انی انظر
میں گویا دیکھ رہا ہوں امام زمانہ کو منبر کوفہ پر، وحولہ اصحابہ 313 رجلا، ان کے اطراف میں 313 ان کے اصحاب ہیں. ایک بار میں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہو جائیں گے نا تو میں کلاس شروع کروں گا. ٹیچر ہی کہتے ہیں اگر میری کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہو جائیں گے تو میں کلاس شروع کروں گا. ایک بار یہ کہ جب ٹیچر کلاس شروع کر رہا ہے تو اس کی 50 اسٹوڈنٹ ہے، ان دونوں میں فرق ہے. امام نے فرمایا جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کے 313 اصحابی ہوں گے. یعنی جب ایک ٹیچر کلاس شروع کر رہا ہے تو اس کے 50 افراد ہے، وہ 50 بھی ہو سکتے تھے، وہ 100 بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ ابھی 50 ہے. یہ نہیں فرمایا 313 ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے. اچھا، یعنی روایت کے جو کانٹیکسٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ملے گا کہ امام جب ظہور فرمائیں گے وَحَوْلُهُ أَصْحَابُهُ، امام کے اطراف میں ان کے اصحاب ہوں گے، ان کی مقدار وہی ہوگی جو بدر کے اصحاب کے تعداد کی. ہمارے تو یہ کانسیپٹ گیا ہوا ہے نا اس وقت کہ 313 نہیں ہو رہا اس لیے امام ظہور نہیں کر رہا. یہ غلط ایک کانسیپٹ ہے. اچھا، یہ اول تو ایک کانسیپٹ ایسا کہ علامتیں ساری مکمل ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا، یہ بھی ضروری ہے. بہرحال اب اس طرف نہیں جاتے ہم. دیکھیں 313 میں کچھ تعداد امام نے بتائی کون کون سے ہوں گے، اس میں سے ایک اصحاب کہف بھی ہے. اچھا، اب اصحاب کہف کا جو زمانہ ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے. اور رسول اللہ، اصحاب کہف جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا، جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے بی بی زہرا کو اور تمام معصومین کو نہیں دیکھا، وہ جب امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے. لیکن شاید لیکن وہ خصوصیت، جی وہ خصوصیت جو ان اصحاب کے اندر ہونی چاہیے، صاحب کے اندر تھی. وہ کون سی؟ مثلا اگر آپ اس پوائنٹ کو واضح کریں میرے لیے تو بہت اچھا ہوگا. میں نے جو سنا کہ جتنا حق تم تک پہنچ رہا ہے، جتنی معرفت تم تک پہنچ رہی ہے، اگر تم نے اس پر عمل کر دیا تو یعنی اصحاب کہف تک جتنی معرفت پہنچی انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا عمل انجام دیا، اپنی ڈیوٹی، اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کی. اسی طریقے سے آج تو ماشاء اللہ سے معرفت کے دریچے کھلے ہوئے، تو کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی اپنے امام کی نسبت بڑھاتی نہیں ہے؟ ایک جہت سے یہ بات بھی ہے، دوسری جہت سے کہ ہمیں مثلا ایک چیز کی جب معرفت ہو گئی، جیسے ایک شخص کمپیوٹر نہیں جانتا، جی ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص جب کمپیوٹر جانتا ہے تو ایک لحاظ سے اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، لیکن ایک لحاظ سے اس کو فائدے بھی تو ملیں گے. واہ سبحان اللہ. تو دونوں چیزیں اپنے ساتھ چلتی ہیں. تو دیکھیں جو خصوصیات ہے نا امام زمانہ کے اصحاب کی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا دل قلب امام کے ساتھ ہو، متصل ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک خطبہ امیر المومنین کا خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ میں نہیں جاتا اس پورے خطبے میں، اس کے نیچے ایک واقعہ ہے. اور واقعہ ہے کہ امام جب بصرہ کی جنگ سے نکل رہے تھے تو مال غنیمت کو تقسیم کیا. حالانکہ مولا نے ہی جنگ جیتی ہے، جنگ جو ہے وہ مولا کے مرہون محنت ہے، لیکن جتنے دوسرے افراد کو امام نے سکے دیے اتنے ہی اپنے آپ کو دیے. اللہ اکبر. اور یعنی ایک عام سپاہی کو جتنے ملے اتنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو مل رہا ہے. تو جب یہ مولا باہر جا رہے تھے تقسیم کر کے، غنائم کو تقسیم کر کے، بیت المال خالی ہو گیا، تو ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ جنگ میں تو نہیں آ سکتا لیکن میرا دل آپ کے ساتھ تھا، تو کیا مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ تو امام نے کہا نہیں، تمہارا بھی حق وہی ہے جو ان کا ہے. اور وہ اپنا مال 500 جو درہم تھے وہ اس کو دے دیے. یعنی ایک تو سپاہی جتنا لیا اور وہ بھی بخش دیا. ایک تو یہ جہد امیر المومنین کے انفاق کی. لیکن ابھی ہماری جہد اس طرف نہیں، میں اس طرف جہد دے رہا ہوں کہ اس نے کہا مولا میرا دل آپ کے ساتھ تھا، ولو یہ کہ میں زمانے کی وجہ سے جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکا کسی بھی وجہ سے، لیکن میں قلباً بالکل متصل تھا. یعنی اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یقینی طور پہ جنگ کرتا. مولانا نے اس کی کیفیت دیکھی، قلب کی حالت دیکھی، کہا تم سچ کہہ رہے، اور اس کو پیسے دے دی. یعنی اتنے ہی جتنے اس صحابی کو ملے. اسی لیے کہا گیا ہے بار بار کہ جب بھی آپ کربلا کو یاد کرو تو کہو کہ لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہی میں کامیاب ہو جاتا. یعنی اپنے قلب کو ہمیشہ جوڑے رکھو. یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات امام سے پوچھا بھی گیا کہ مولا عصر کا وقت آتا ہے ہمارے دل بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعے کے دن. تو کہا کہ چونکہ امام زمانہ کو اذن ظہور نہیں ملتا تو امام زمانہ کے قلب مطہر پر ایک بوجھ آتا ہے کہ اذن ظہور نہیں ملا. تو اس وجہ سے جتنے بھی قلب اس سے متصل ہے ان سب پر اس کے حساب سے
ایک ایک بوجھ آتا رہتا یعنی اس دل کی وجہ سے ان دلوں پر بوجھ آتا ہے. یہ کیفیت کافی لوگوں کے اندر دیکھی, یعنی جمعے کی شام کو ایک بھاری پن محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, وہ شاید اس وجہ سے ہو. اچھا, جو کوالٹیز کی اگر آپ نے بات کی, تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھائیں کہ بہت یہ کنفیوژن رہتی ہے, اور ہر ظاہر سی بات ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کوالٹیز ہو, حسن یہ چاہیں گے ان کے اندر کوالٹیز ہو, میں یہ چاہوں گا. وہ کون سی, آپ تو فرمایا کہ ان کے دل جو ہے کنیکٹڈ ہے امام کے زمان, جی, اور کیا کوالٹیز ان کے اندر؟ ایک تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوتھ جوان ہوں گے وہ لوگ, بوڑھے بھی اس کے اندر ہوں گے, جوان ہوں گے, پھر ہم خواتین کی طرف بھی آئیں گے, وہ ہوں گے نہیں ہوں گی. بہت سوال پوچھا جاتا ہے, یہ ضرور جواب دیجیے. جو جوان ہے نا وہ ہماری نگاہ میں اور ہے, جیسے اصحاب کہف کو قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, وہ جوانوں کا ایک گروہ تھا, ٹھیک ہے. تو امام صادق علیہ السلام کے سامنے ان کے ایک صحابی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, تو امام نے بتایا, پوچھا کہ بتاؤ جوان تھے؟ انہوں نے کہا مولا جوان تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو امام نے فرمایا کانوا کلھم کہولا, سب کے سب بڑی عمر کے تھے, ایجڈ تھے, یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں پکی عمر کے تھے, 55 ابو, 50 ابو. جی جی جی. تو انہوں نے کہا مولا یہ قرآن میں کہہ رہا ہے انہم فتیۃون, وہ جوان تھے. پھر امام نے فرمایا من آمن واتقی فہو الفتیٰ, جو ایمان لے آئے اور متقی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں جوان ہے. آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی جوانوں کی. یہ چینج ہے. مثلا ایک شخص باڈی بلڈر ہے اور اس کی باڈی مثلا بائسیپ اتنے ہیں اور اس نے اتنی اچھی باڈی بنائی ہے, لیکن ایک حرام نگاہ اپنے آنکھ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, یا حرام موسیقی سے اپنے کانوں کو روک نہیں پا رہا, یہ قرآن کی نگاہ میں بوڑھا ہے, اس کی روح بوڑھی ہے. یہ ہاں, واہ سبحان اللہ, امام کی نگاہ میں بھی یہ بوڑھا ہے. تو یہاں جوان سے مراد یعنی فزیکلی جوان کی بات نہیں ہے, جی, فزیکلی نہیں. مثلا ہو سکتا ہے حبیب اتنے مظاہر ہو لیکن جوان ان کی جنگ کو دیکھ کر جوان ہے, کہہ رہے ہیں یہ کیا کہنا. تو یہ بہت ضروری ہے, یعنی جس چیز کو جوان کہا گیا ہے, اصل یہ پوری ایک گفتگو ہے, آپ لوگ بھی اس پر چاہیں تو پروگرام رکھیے گا کہ قرآن کی ڈیفینیشن اور ہماری ڈیفینیشنز میں کیا کیا فرق ہے. یعنی قرآن کس کو زندہ کہتا ہے, ہم کس سے زندہ کہتے ہیں. قرآن کس کو مردہ کہتا ہے, ہم کس سے مردہ کہتے ہیں. قرآن کس کو جوان کہتا ہے, ہم کسے جوان کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں فرق کرتی ہے. جیسے امام علیہ السلام, امام امیر المومنین حارث مدانی سے کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن کہتے ہیں کہ جوان دکھتے ہو, تو کہتے ہیں اعلیٰ اعدائے کا یا امیر المومنین. تو حقیقت یہی ہے. اچھا, یہ ہو گئے جوان. اب آتے ہیں کنٹروورشل اور امپورٹنٹ کہ خواتین بھی ان 313 میں ہونے والی ہیں. جی بالکل, خواتین تو یہ کیسے ہو سکتا ہے خواتین پیچھے رہ جائیں. صحیح بات ہے آج کے زمانے میں. امام نے 2 روایت, ایک ہے جس میں 50 کی تعداد بتائی خواتین کی, ایک روایت میں 13 تعداد بتائی, اور اس میں نام بھی بتایا امام نے کون کون سی خاتون ہیں. اچھا, تو وہ جو روایت ہے امام نے فرمایا 13 خواتین ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ مولا ان کا رول کیا ہے, مثلا مرد تو جہاد کریں گے, کہا وہ نرسنگ کریں گی, جو معالجہ کرے گی جو زخمی ہو جائے گا. پھر امام سے نام پوچھے گئے تو امام نے چند کے نام بتائے, جیسے اس میں سے ایک رشید حجیری کی بیٹی قنوا کا نام بتایا امام نے, حضرت عمار یاسر کی والدہ سمیہ کا نام بتایا امام نے, ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا نام بتایا امام نے. اسی طرح امام نے ام ایمن جو پیغمبر کی کنیز تھی اور بعد میں بیوی زہرا انہیں گواہی کے طور پر لے گئی, ان کا نام بتایا امام نے. تو یہ نام بتایا اور کوالٹیز بھی بتائی. اب آپ کے پاس مجھے نہیں پتا پروگرام میں ٹائم ہے, کوالٹیز بھی ہر خاتون کی کوالٹیز بتائی. یہ اس میں مثلا زبیدہ کی 2 کوالٹی بتائی. ایک یہ کہ اس کے گھر سے قرآن کی آواز کبھی بھی تلاوت کی ختم نہیں ہوتی تھی. یعنی مختلف بتایا کہ ان دیکھیں رینڈملی کسی کو بھی کچھ عطا نہیں ہو رہا. جیسے ٹیچر کلاس میں آتے ہیں نا, کہتے ہیں رول نمبر 10 کھڑے ہو جاؤ وائٹ مارکر لے آؤ, یہ رینڈملی ہے. امام کی طرف سے اگر کسی کو کچھ عطا ہوا ہے, اگر کوئی خاص نزدیک آیا امام کے, اگر سلمان منا اہل البیت قرار پائیں اور دوسرے نہیں قرار پائیں, تو یہ رینڈملی نہیں ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں, اس کے پیچھے علتیں ہیں اور مختلف وجوہات ہیں. ہم اگر اس تک پہنچ گئے, اپنے آپ کو پہنچا دیا, دیکھیں اگر ایک عام شخص بھی, مثلا آپ ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے دیکھتے ہو بیچارہ محنت کر رہا ہے لیکن کہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یوں کرو یوں کرو یوں کرو. ہم تھوڑی سی محنت کریں, وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, وہ ہمیں اپنے سے قریب نہیں لائیں گے امام. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں, آگے بڑھنا پڑے گا. اسی لیے انتظار کو اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے. افضل الاعمال انتظار الفرج, انتظار کو عمل سے تعبیر. انتظار بے عملی نہیں ہے,
انتظار کوشش عمل کرو ہے. اپنی طرف سے. اچھا جیسا آغا نے فرمایا کہ خواتین بیک اینڈ پہ ہوں گی، جہاں مرد آگے بڑھ کے جہاد کریں گے وہاں پہ خواتین بیک اینڈ پہ موجود ہوں گی، معالجہ کریں گی اور جو ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ یہ کوئی بہت عام سا یا کوئی چھوٹا، یہ وہ رول ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی تھیں. یہ جو ہے اس وقت کی خواتین جو یعنی اشرف المخلوقات میں جو ہے وہ نساء العالمین جن کو کہا گیا ہے، وہ خواتین انجام دیتی تھیں. آپ وہی رول انجام دینا جو بی فاطمہ الزہرا. اچھا پورا دیکھا جائے تو پورا ایک سسٹم ہے کہ جہاں آپ کے سولجرز کی ضرورت ہے یا پیچھے ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے. خالی سولجر کچھ نہیں کر پائیں گے ان کے ساتھ، یا پھر جیسے ایک پورا سسٹم بنا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا رول ہے، سب رول کے ساتھ مل کر ایک پورا سسٹم بلڈ اپ ہوتا ہے. تو شاید اس وجہ سے ٹائم کم ہے. آخری سوال آگا انشاءاللہ وہ یہ کہ جیسے 15 شعبان بالکل قریب ہے. ذاکرین والا تو آخری نہیں ہے، یہ واقعی میں آخری ہے. مجلس بس یہ آخری نقطہ بیان کریں. نہیں یہ ہمارا کیمرہ بند کر دیں گے، اس سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں. وہ یہ کہ 15 شعبان بالکل نزدیک ہے. وہ یہ کہ سوال اس طریقے سے کہ 15 شعبان کو جو ہمارے یہاں میلاد منایا جاتا ہے یعنی جشن منایا جاتا ہے، اس کی کیا خاص کیفیت ہونی چاہیے، یا جو ایک معاشرے کی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا پھر وہی بہتر چل رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ غم اور خوشی کا آپ طریقہ کسی کو سکھا نہیں سکتے. وہ جس ماحول میں بڑھتا ہے، پلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ اس ماحول کے حساب سے خوشی بھی مناتا ہے اور غم بھی مناتا ہے. ایک گاؤں کی دیہات کی خاتون کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم اس طرح نہ گریا کرو، یہ تم شہر کی خاتون کی طرح گریا کرو، وہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے حساب سے روئے گی، اپنے حساب سے خوشی منائے گی. لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت اچھی ہے جس کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں سے ایک یہ تھے کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو سلوات بھیجتے ہیں، سلوات کا ہدیہ بھیجتے ہیں. یہ پاکستان اور ہندوستانی معاشرے میں ایک چیز ہے جو قائم ہو چکی. دوسرے معاشرے جو شیعہ معاشرے وہاں پر مثلا تالیاں بجائی جاتی تھیں خوشی کے موقع پر، وہ بھی صحیح ہے ان کے حساب سے، ان کا کلچر ہے. ہم اس پہ کسی ہر شخص کا اپنا کلچر ہے. ہمیں ہر کلچر ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ہم سے اچھا کلچر ہے ٹھیک ہے ہم وہ ایڈاپٹ کر لیں، لیکن ایک کلچر سب سے اچھا ہمارا اس میں صلوات ہے. اس سے اچھا کیا کلچر ہوگا؟ اس کو یہ کہنا کہ نہیں مثلا اس کو ہم چینج کریں اور دلیل کے طور پر یہ لائے کہ مثلا فلاں بھی یہ کرتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے کلچر کو محفوظ رکھیں، بہت اچھا کلچر ہے. بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے متاثر ہو جائیں اور انسپائر ہو جائیں اور اپنا کلچر چینج کریں. تو پاکستان اور ہندوستان کا کلچر جس سے تبدیل ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس خوشی اور غم میں دونوں میں حرام نہیں گھسنا چاہیے. جہاں بھی حرام کے پیر گھسے وہاں پر ابلیس آ گئے، ولایت سے ہٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کی خوشی ہو اور ایسا جشن ہو کہ اس میں خود امام ہی شرکت نہ کر پائے. ایسے جشن کا کیا فائدہ؟ یہ میں پھر کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کو خوش کر رہا ہوں؟ امام تو خوش نہیں ہو رہے اس جشن سے، پھر کون خوش ہو رہا؟ تو یہ بہت ضروری ہے. اب جس طرف جا رہا ہے کلچر، میں اب علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا، اور لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام کا نام لے کر امام کو ناراض کرنے والی بات ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کلچر بہت اچھا ہے. شعرا شاعری کرتے ہیں، نیچے سے لوگ داد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ماشاء اللہ کہتے ہیں. یہ سارے یہ ذکر ہے، سب بے شک. یا سلوات بیچتے ہیں، یہ ذکر ہے. اگر بہجت فرماتے تھے میں نے سارے مستحبات ڈھونڈے، مجھے سلوات سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی، کوئی ذکر نہیں ملا. اللہ اکبر. آغا بہجت فرما رہے ہیں. ہاں یعنی ایک شخص ہے جو ایک جگہ تک پہنچا ہوا ہے. تو ہم اس کلچر کو اس کو باقی رکھنا چاہیے ہمیں. میں اور حسن اتفاق سے ایک بات سن رہے تھے، وہ پرانی منقبت جو جس کے اندر ایک الگ کیفیت ہم محسوس کر رہے. اس کے اندر میوزک نہیں تھا لیکن اس کے اندر ایک کیفیت تھی جو دل کے اندر ایک دم ٹچ کرتی تھی ڈائریکٹلی. بہت ساری جو پرانے زمانے کی منقبت ہیں وہ خاص ایک لطف دیتا ہے. بے شک بے شک. یعنی آپ دیکھیں نا کتنے زمانے پہلے وہ منقبت پڑھی گئی، لکھی گئی، آج تک اس کو دلوں میں مومنین رکھے ہوئے ہیں اور نیو جنریشن پڑھ رہی ہے اس کو. کوئی خاص وجہ ہے. جبکہ آپ کچھ منقبتیں، البتہ کچھ منقبتیں آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں وہ چاشنی ہے ہی نہیں. اصل میں دیکھیں جو منقبت خواں ہیں، نوا خواں ہیں، وہ مثلا بہت ساری چیزیں کہتے ہیں ہمارے اس میں ضرور، مثلا لائٹ ایفیکٹس ہے، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ایفیکٹس ہے، بیک گراؤنڈ ایفیکٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو چیز مد نظر رکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم جس کی طرف سے دور ہو رہے وہ ہے خلوص ایفیکٹ. خلوص. قرآن فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. یہ جو تم نے قربانی کی نا،
گوشت بھی تم ان میں ہی تقسیم ہو گیا, خون بھی یہاں زمین پر بہ گیا. بہ گیا. خدا کے پاس کیا پہنچا؟ وہ پہنچا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, وہ تقویٰ تھا, وہ خلوص تھا تمہارا. تو جن افراد نے, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں اب بھی وہ سننے کا دل ہوتا ہے, پرانی منقبت ہے, نہ اس میں ساؤنڈ اتنا کلیئر ہے جی, نہ اس میں بیک گراؤنڈ کوئی ایسا, مثلا آج کے زمانے میں آپ کہیں کہ افیکٹس ہے, لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چیز تھی. انہوں نے حتیٰ نوحے ایسے کہ بعض افراد وہ پرانے نوحے اٹھا کے سن رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. صورتی الگ ہے. انہوں نے ایک خلوص کے ساتھ, گریے کے ساتھ, یا منقبت ہے تو ایک خوشی کے ساتھ, ایک خوشی بھی اور غم بھی ہے. یعنی امام زمانہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمارے. بے شک بے شک کہ مولا ایک تو آپ کی خوشی ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے, دوسرا غم بھی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے. اگر اجازت تو اسی بات میں ایڈ کرتا جاؤں, میں نے کہا تھا نا یہ وہی والا, یہ آخری نہیں میرا سوال آخری تھا, ایڈیشن ہو رہا ہے اس کے اندر میری طرف سے, کہ ایک دانشور تھے, میری اصلاح فرمائیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں, دانشور تھے یا سائنٹسٹ تھے یا کوئی پروفیسر تھے کہ کسی یونیورسٹی کے. سب سے پہلے ان کی طرف سے یہ جملہ آیا تھا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ, جیسا ہمارے بولے شیعہ شناسی, یعنی شیعت کو پڑھنا, مکتب تشیع کو انہوں نے پڑھا تھا اور انہوں نے تھیسس لکھے, تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ یہ جو تشیع قوم ہے, یہ جو شیعہ قوم ہے, مومنین کی جو قوم ہے, یہ زوال کی طرف نہیں جا رہی ہے اور ہر مصیبت سے اوپر آ رہی ہے. اس کی دو وجہ ہیں, اس کے پاس دو پر ہیں در واقع, ایک پر سرخ ہے, ایک پر سفید ہے. سرخ وہ کربلا ہے جہاں سے انہوں نے انتقام اور جو امام حسین کا خون بہا اس کی آتش ان کے دلوں میں زندہ ہے, اور دوسرا پر وہ سفید امید کا پر ہے جو ان کے ظہور اور ان کے امام سے وابستہ ہے کہ جب امام آئیں گے, ظہور فرمائیں گے, تو جو ہے وہ نظام ملے گا عالم کو. اس وجہ سے ان کی پرواز, چاہے آپ جتنی رکاوٹیں کھڑی کر دیں, چاہے کچھ کر دیں, جب تک یہ ان دو پروں پہ قائم ہے, ان کی پرواز کبھی نہیں رکے گی. بے شک. چلیں بہت شکریہ آقا. اس کی تائید اور سب آپ کے ذمہ ہے, میرے ذمہ ہے, کیونکہ میں نے نہیں سنا, اس لیے جب میں نہیں سنا تو میں تائید. البتہ اچھی بات ہے, یعنی اگر دیکھا جائے, اس کو تحلیل کیا جائے, انالائسس کیا جائے, تو واقعاً ایسے ہی ہے. ایک طرف سے جو ہے وہ غم حسین ہمارے دلوں میں باقی ہے. بس یہ کہ ہم جیسے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں صرف یہی دو چیز. جی بے شک, کیونکہ جب ہم صرف لے آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. ایک اینالائزر نے کہا ہے یہ کسی سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آقا, بہت مفید رہا, اور انشاءاللہ اس طریقے کے اور موقع فراہم ہوتے رہیں, ہمارے پیچھے والے لوگ ہمارے ساتھ دیتے رہیں, تو اس طریقے کی اور بھی گفتگو رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ حاضر ہونے کے لیے, بہت شکریہ حسن آپ کا, خاص طور سے آپ کا. بس آخر میں پیام یہی ہو کہ اپنے آپ کو دن میں جتنا ہو سکے اپنے امام سے لگاؤ رکھنا ہے اپنی زندگیوں میں, اپنے امام سے, چاہے ایک رنگ ٹون کے ذریعے, چاہے ایک وال پیپر کے ذریعے, لیکن اپنے امام کو اپنے دنوں میں یاد رکھنا ہے. یہی باعث بنے گا کہ خداوند عالم ہمارے دلوں میں خلوص لائے, خداوند عالم ہمیں اپنے امام کے اور قریب کرے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اپنے وقت کے امام, ہمارے وقت کے امام, اپنی وقت کی حجت کو جلد از جلد اذن ظہور دے. الہی بہت شکریہ آپ سب.